ہم 14 اگست اس لیے مناتے ہیں کہ ایک ہم اس دن آزاد ہوئے تھے، لیکن میری نظر میں ہم آج بھی ایک غلام قوم ہیں، کیونکہ ہم ابھی بھی انگریزوں کی ہی حکومت کر رہے ہیں۔ مطلب ہم آزادی کے بعد بھی آزاد نہیں ہوئے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وائی ڈو وی سیلیبریٹ انڈیپینڈنس ڈے۔ مسلمانوں کو وہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اس لیے مسلمانوں نے سوچا ہے کہ ہم ایک علیحدہ ملک بنائیں جہاں پر ہمیں کھانے کو حرام حلال جائز ناجائز آسانی سے کھا سکیں۔ انگریز اور ہندو مل گئے تھے، قابض ہو گئے تھے، وہ مسلمانوں کو ایک جسے کہتے ہیں نا بالکل نچلی قوم سمجھنے لگ گئے تھے، کیونکہ آزادی 1857 کی جنگ آزادی دونوں نے لڑی تھی، لیکن ایسا وہ انہوں نے کیا نہیں۔ ہندو مل گئے انگریزوں کے ساتھ۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجی اپنی خوشیاں، سانجی اپنی خوشیاں کے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، میں ہوں ثنا امجد۔ 1947 ایک ایسا سال جس نے بہت کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دنیا کے نقشے پر کھینچی ایک لکیر نے وہاں کے لوگوں کے درمیان بہت اونچی دیوار کھڑی کر دی۔ نہ کوئی وہاں سے یہاں آ سکتا تھا، نہ کوئی یہاں سے وہاں جا سکتا تھا۔ آج کا میرا سوال ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی ڈیمانڈ کیوں کی؟ کیوں علیحدہ پاکستان بنایا؟ آئیے جانتے ہیں پاکستان کی عوام سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ حمزہ فرحان۔ میرا عثمان۔ بابر سلطان۔ فہد اللہ خان۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے الگ پاکستان بنانے کی ڈیمانڈ کیوں کی؟ کیوں علیحدہ پاکستان بنایا گیا؟ کیونکہ میرے خیال سے علامہ اقبال نے خواب دیکھ لیا تھا غلطی سے، تو اس وجہ سے ان کو کرنا پڑا، کیونکہ بڑے اچھے دوست ہیں نا آپس میں۔ انہوں نے کہا کہ یار میرے دوست نے خواب دیکھا ہے تو پاکستان تو بنانا ہی پڑنا ہے مجھے، تو اس وجہ سے ڈیمانڈ کی تھی۔ مقصد کیا تھا پاکستان بنانے کا اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ میں نے تو ویسے مذاق کے لیے بولا تھا، ویسے جو سیریس بات وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بنانے کی ڈیمانڈ اور پاکستان کو بنانے کا جو پورا پروسیس تھا وہ اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ جو سب کانٹیننٹ جو پہلے تھا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جو سب ساتھ تھے، مسلمان جو تھے وہ زیادہ جو ہے نا وہاں پہ سیکیور نہیں تھے، اور اسپیشلی ہمیں برٹش سے آزادی چاہیے تھی، انگریزوں سے آزادی چاہیے تھی۔ ہمیں وہ غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، کیونکہ ہم غلام قوم نہیں ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہونا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ہر کسی کے مائنورٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد اعظم نے یہ سٹینڈ لیا تھا، اور آج ہم الحمدللہ ایک آزاد قوم ہے۔ لیکن آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ بھی ہم 14 اگست اس لیے مناتے ہیں کہ ایک ہم اس دن آزاد ہوئے تھے، لیکن میری نظر میں ہم آج بھی ایک غلام قوم ہیں، کیونکہ ہم ابھی بھی انگریزوں کی ہی حکومت کر رہے ہیں۔ مطلب ہم آزادی کے بعد بھی آزاد نہیں ہوئے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وائی ڈو وی سیلیبریٹ انڈیپینڈنس ڈے وین وی آر ناٹ انڈیپینڈنٹ۔ اچھا، دوسرا آپ نے کہا کہ ہم لوگ مذہب کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر الگ ہوئے، کہ ہمارے نظریات الگ ہیں، ہمارا مذہب الگ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس وقت، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ہم آزاد ہونے کے بعد بھی آزاد نہیں ہیں، تو کیا اس وقت ہم اپنے ملک میں اسلامی قوانین کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا پاکستان اس بات پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر چل رہا ہے جس کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا تھا، جس کا مطلب ہی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان کا اسلامی قوانین پر چل رہے ہیں پاکستان کو لے کر؟ پاکستان کا مطلب ہی ہمارے کلمے سے، کلمہ مبارک سے شروع کیا گیا، اور اسلام کی پاکستان کی بنیاد ہی اسلام کے اوپر رکھی گئی، اور مجھے نظر نہیں آتا کہ ہمارا ملک تو کہنے کو اسلامک ہے، لیکن یہاں پہ مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا کہ اسلام کا کوئی کام ہو رہا ہے، جیسے عورتوں نے دوپٹے بھی نہیں پہنے تو مجھے نہیں لگتا یہ اسلامک کنٹری ہے۔ آپ کے خیال میں یہ تقسیم ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ میرے خیال سے اگر انگریز ویسے ہی چلے جاتے اور ہندو اور مسلمز آپس میں کوئی اپنا وہ کر لیتے، کوئی ارینجمنٹس کر لیتے آپس میں، تو ہو سکتا ہے آج ہم ایک سب کانٹیننٹ، ایک دنیا کی ایک پاور ہوتی، سپر پاورز میں سے ایک ہوتا، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے جو لوگ ہیں اور جو گورنمنٹس ہیں ساتھ مل کے کام کیا جاتا اگر، تو میں سمجھتا ہوں سب کانٹیننٹ یہ پاور ہوتا ہے، ایک سپر پاور ہوتا، جس طرح آج چائنا ہے، رشیا ہے اور امریکہ ہے۔ عثمان، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے الگ وطن کی، پاکستان کی ڈیمانڈ کیوں کی؟ پاکستان بڑے صغیر سے علیحدہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ ہم لوگ آزاد زندگی گزار سکیں اپنی، ہم لوگ غلامی کے اندر اپنی زندگی نہ گزار سکیں، کیونکہ جب اس ٹائم 14 اگست 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا تو قائد اعظم نے بھی یہی بات عوام سے جب خطاب کیا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ پاکستانی آزاد ملک میں رہ کے، آزاد فضاؤں میں رہ کے اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ اگر میں ابھی کی بات کروں
تو ہم لوگ آزاد نہیں ہیں, ہم لوگ غلامی کے اندر رہ کے زندگی گزار رہے ہیں. آج باہر سے آرڈر آتا ہے تو پاکستانیوں کو پابندیاں لگ جاتی ہیں پاکستان کے اوپر, پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ چیز کب ختم ہوگی, میرا یہ سوال ہے آج کے حکمرانوں سے, کہ پاکستان کے اندر ویسے تو ہم 14 اگست مناتے ہیں, ہم لوگ باہر نکلتے ہیں, لوگوں کو جا کے سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن سوال یہی ہے کہ ہم لوگ کیا آزاد ہیں؟ ہم لوگ غلامی میں رہ رہے ہیں. آج ہم لوگوں کے اوپر امریکہ کوئی آرڈر جاری کرتا ہے, ہمارے ملک کا وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا جاتا ہے اور ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کر دی جاتی ہے. کل کوئی انڈیا کوئی آرڈر کرے گا تو جو حکومت ہوگی اس کو نکال دیا جائے گا. تو آخر کب تک یہ, ہم لوگ یوتھ ہیں, ہم لوگوں نے ہمارا فیوچر آگے پاکستان کے اندر, تو ہم لوگ کب تک یہ چیزیں دیکھیں گے, کب تک ہمارے ملک کے اندر یہ حالات رہیں گے؟ تو افسوس کا کہنا پڑتا ہے بڑا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں, ہم لوگ آزاد ملک میں نہیں رہ رہے, ہم لوگ آج بھی غلام ہیں اور آنے والے وقتوں تک ہم لوگ غلام رہیں گے, جب تک ہماری جو حکومتیں ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے اور لائل نہیں ہوں گے. مطلب پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا. پاکستان بنایا گیا تھا کہ آزاد, آپ نے آزاد رہنا ہے, آپ نے کسی دوسرے ملک کی بات نہیں ماننی, آپ نے اپنے لوگوں کے لیے, لوگوں کو سامنے رکھ کے آپ نے ہر کام کرنا ہے. لیکن یہاں پہ سب چیزیں الٹ ہو رہی ہیں. 2022 ہے, تمام ملک ترقی کر رہے ہیں. چائنا, بنگلہ دیش جو ہم سے پیچھے تھا آج وہ ہم سے آگے ہے. تو ہم لوگ بھی انڈیا کے ساتھ آزاد ہوئے تھے. آج انڈیا اپنے عوام کے مفادات کے لیے روس سے تیل لے رہا ہے, روس سے چیزیں لے رہا ہے. ہم لوگوں کو آفر ہوئی ہے اور ہم لوگوں نے نہیں لی. کیوں نہیں لی؟ کہ جو ہمارا امریکہ جو ہے, ہمارا جو ہمارے ہمیں سپورٹ کرتا ہے, امریکہ کے ہاتھوں میں ہمارے وینٹیلیٹر کی تاریں ہیں, جو جب چاہے ہمارے تاریں بند کر دے. کب تک؟ ہمارے یہ حکمران بیان دے رہے ہیں کہ جی امریکہ کے ہاتھوں میں ہمارے وینٹیلیٹر کی تاریں ہیں, امریکہ جب چاہے گا بند کر دے گا. افسوس کی بات ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ ہم لوگ اپنی زندگی گزارے, یہاں پر ہم لوگ آزاد ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ تقسیم کا فیصلہ درست تھا؟ تقسیم کا فیصلہ اگر دیکھا جائے تو درست تھا. اس ٹائم کے حالات کے مطابق اگر دیکھا جائے, جیسے پاکستانیوں کے اوپر ظلم ہو رہے تھے, اس ٹائم صحیح تھا. اگر آج تقسیم نہ ہوئی ہوتی تو آپ سوچ لیں کہ آج ہم پاکستان میں ایک الگ ملک میں رہ رہے ہیں, تو ہمارا یہ حال ہے. اگر تقسیم نہ ہوئی ہوتی, اگر ہم انڈیا پاکستان اکٹھا ہوتا تو پھر کیا حال ہوتا؟ آج میں اور آپ یہاں نہ کھڑے ہوتے اگر پاکستان اور انڈیا اکٹھا ہوتا, اور جیسے پہلے تھا ہم لوگ زندگی گزار رہے ہوتے. تقسیم کے باوجود بھی بہت سارے مسلمان ہندوستان میں رہ گئے, انہوں نے پاکستان والی سائٹ پر آنا مناسب نہیں سمجھا. ابھی بھی دیکھا جائے تو میجورٹی جتنے مسلمان پاکستان میں, اس سے کئی گنا زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, اچھی نوکریاں کر رہے ہیں. ایون کہ امیر ترین بندہ جو مسلمان ہے وہ بھی انڈیا کا ہی ہے. وہ یہ وجہ نا کہ انڈیا ترقی کر گیا ہے. انڈیا پاکستان اکٹھے آزاد ہوئے تھے. انڈیا نے ترقی کیوں کی ہے؟ کیونکہ انڈین جو بھی گورنمنٹ آئی ہے, انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ عوام کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. وہ عوام کو پیچھے ہٹ کے اپنے فائدے کے لیے کام نہیں کرتے. وہ اپنے پیسے جو عوام کے جیب میں سے پیسے نکال کے باہر کے ملکوں میں نہیں بیچتے. کہ جو یہ نواز شریف نے, جو ان سب نے پیسے بیچ کے لندن بھیجے ہیں, اس کے بعد امریکہ بھیجے ہیں, انڈیا بھیجے ہیں, وہ یہ کام نہیں کرتے. وہ اپنے عوام کے فائدے کے لیے ہر کام کرتے ہیں. سر, قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی ڈیمانڈ کیوں کی, علیحدہ ملک کی ڈیمانڈ کیوں کی, پاکستان کیوں بنایا گیا؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان تو بنا تھا کلمے کی بنیاد پہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس بنیاد پہ بنا تھا. لیکن قائد اعظم بھی یہی چاہتے تھے کہ جو مسلمان ہیں ان کو آزادی ملے, ان کو حقوق ملے, خواتین کو حقوق ملے, تو اس لیے تو پاکستان بنا تھا. لیکن آج کل یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہی عوام ہے یا جیسے حکومت ہے, یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کو مسلمانوں کو وہاں کھانے نہیں دیتے تھے کچھ. پہلے انگریز کھاتا تھا, پھر اس کے بعد ہندو کھاتے تھے, ہندو کے بعد سکھ کھاتے تھے, اور سکھ کے بعد مسلمانوں کو وہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. اس لیے مسلمانوں نے سوچا ہے کہ ہم ایک علیحدہ ملک بنائیں جہاں پر ہمیں کھانے کو حرام حلال جائز ناجائز آسانی سے کھا سکیں. اور یہ اب ہمارا وہی ملک بن چکا ہے کہ جہاں پر ہم آرام سے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم سیاہ کریں سفید کریں, ہمیں تو نہ کلمے سے غرض ہے, نہ ہم مسلمان رہے ہیں, نہ ہم پاکستانی رہے ہیں, نہ قائد اعظم کو بھول چکے ہیں, ان کے جو اصول تھے ان کو بھول چکے ہیں. اب تو صرف سٹیٹس کے چکر میں لگے ہوئے کہ ہم سٹیٹس میں ہمارے پاس اچھے سے اچھا ملے, اور اس لیے ہم مشکلات میں بھی پھنس چکے ہیں. حرام کو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں. کمیشن بن گئی ہے, سود ہماری کمیشن بن گیا, اس کو کمیشن کا نام دے دیا. تو اب تو پاکستان کا برا حال ہے. اب تو صرف نام کے پاکستانی ہیں, نام کے مسلمان ہیں, اور نام کے ہی انسان ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم واقعی میں آزاد ہیں؟ آزاد تو ہم پھر بھی نہیں ہیں. آزاد ہم کسی طریقے پر بھی نہیں ہیں. حکومت کے ذریعے, وڈیروں کے ذریعے, امیروں کے ذریعے, غریب عوام تو ویسے ہی پس رہی ہے. تو آزادی کیسے؟ یہ ماڈرنزم اور یہ کمیونسٹ اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے, یہ ہمارے ملک میں آزادی نہیں ہے. ہم پھر بھی آج بھی غلام ہیں, سود کے غلام ہیں, انگریزوں کے غلام ہیں. ہمارا جو نظام چل رہا ہے وہ انگریزوں کا چل رہا ہے.
سود کا چل رہا ہے تو ہم کیسے آزاد ہیں؟ آزاد نہیں، آزادی ہمارے بس نام کی ہے۔ آپ نے ابھی کہا کہ ہم لوگ مذہب کی بنیاد پر الگ ہوئے، مجھے یہ بتائیں کہ پھر زیادہ تر مسلمان ہندوستان میں کیوں رہ گئے، پاکستان میں کیوں نہیں آئے؟ وہ تو ان کی بیڈ لک ہے، وہ تو ان کی بیڈ لک ہے کہ وہ رہ گئے بیچارے۔ نہیں، وہ خود نہیں آئے۔ ہاں خود نہیں آئے، شاید ان کو وہ اچھا لگ رہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ ہے بھی اچھا۔ ہم تو دین اسلام سے بالکل دور ہو گئے ہیں، قرآن سے دور ہیں، اسلام سے دور ہے۔ کیا کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں مسلمانوں والی ہے؟ ہم میں کوئی ایسی بات نہیں مسلمانوں والی، اور ہم سے تو دوسرے جو ہیں وہ انگریز ہیں، وہ یورپ ہے، وہ قرآن سے لے رہا ہے باتیں، قرآن کی تحقیق کر رہا ہے اور ان سے وہ کامیاب ہو رہا ہے، تو ہم چھوڑ چکے ہیں، تو ہمیں سب کچھ وہ غلط مل رہا ہے۔ تو میرا تو یہی خیال ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی ڈیمانڈ کیوں کی؟ پاکستان علیحدہ کیوں بنایا گیا؟ بیسیکلی قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ پاکستان یوں بنے کہ جو وہاں کے مسلمان ہیں نا وہ آزادانہ طور پر عبادت کر سکیں، اپنی ایک الگ ریاست بنا سکیں، تاکہ اس میں رہ کر مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ انہیں دیے جائیں، اور ایک ایسی اسٹیٹ بنائیں جن میں ہر شخص کو کھلی آزادی ہو، ٹھیک ہے، مطلب وہ اپنی عبادت کرے، اپنا رہن سہن اچھا جیے، کیونکہ وہاں کے جو ہندو تھے وہ مسلمانوں پر بڑا ظلم و ستم کرتے تھے انگریزوں کے ساتھ مل کے، تو یہ ایک وقت کا تقاضا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنا تھا، تو قائد اعظم نے سوچا کہ ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا جائے۔ لیکن جب ہم لوگ ساتھ میں تھے، یعنی ہندوستان اور پاکستان ساتھ تھے، تو اسی وجہ سے تو ہم نے اپنے بڑے صغیر پاک و ہند سے انگریزوں کو مار بھگایا تھا نا؟ نہیں، بیسیکلی ایسا نہیں ہوا تھا، برے صغیر سے انگریزوں کو بھگایا نہیں تھا، انگریز اور ہندو مل گئے تھے، قابض ہو گئے تھے، وہ مسلمانوں کو ایک جسے کہتے ہیں نا بالکل نچلی قوم سمجھنے لگ گئے تھے، کیونکہ آزادی 1857 کی جنگ آزادی دونوں نے لڑی تھی، لیکن ایسا وہ انہوں نے کیا نہیں، ہندو مل گئے انگریزوں کے ساتھ کہ جی صرف مسلمان ہی شامل تھے، اور مسلمانوں کو نوکریاں نہیں دی جاتی تھیں، مختلف چیزیں ہوتی تھیں جیسا ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، اس وقت ہم تو موجود نہیں تھے، تو اس چیز کے پیش نظر قائد اعظم نے یہ سوچا کہ یار مسلمانوں کو اٹھانا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ وہ مقام رکھتے ہیں، ایک مسلمان ایک قوم مقام رکھتی ہے، تو اس لیے انہوں نے آزادی کا مطالبہ کیا تھا۔ تو ہندوستان تو خود انگریزوں سے آزاد ہوا نا 15 اگست کو؟ لیکن وہ ہمارے سے بعد ہوا، پہلے 14 اگست کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم پہلے آزادی لیں گے، اور قائد اعظم نے کینسر کے اس میں اپنے خطبے میں تقریباً 2 گھنٹے توسیع کی زیادہ خطبہ دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ 12 بجیں، اور ٹھیک جیسے 12 بجے 12:10 کے اراؤنڈ انہوں نے اپنا خطبہ ختم کیا اور کہا مبارک ہو کہ ہم ہندوستان سے ایک دن پہلے آزاد ہوئے ہیں۔ اسلام کی بنیاد پر ہم لوگ الگ ہوئے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کیا پاکستان میں اسلامی قوانین فالو کیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے حکمران جو ہے واقعی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اسلام کے نام پر یا اسلامی قوانین کے مطابق لے کر چل رہے ہیں؟ ایسا صرف باتوں کے حد تک بالکل ٹھیک چل رہا ہے، لیکن ایسا جو فزیکل ہے وہ بالکل نہیں چل رہا۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ جو امیر ہے وہ امیر تر ہے، جس کا زور چل رہا ہے وہ اپنے ڈنکے کی چوٹ پہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میرا جہاں زور چل رہا ہے میں اگلے کو چھری پھیر رہا ہوں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک بندہ عام بندہ پولیس اسٹیشن چلا جائے، اس کو کہتے ہیں تو ادھر جا کے بیٹھ جا، وہی کوئی بڑی گاڑی والا بندہ جائے اسے کہتے ہیں سر۔ کیونکہ قائد اعظم تو فوت ہو گئے ہیں، لیکن جو قائد اعظم کی پہچان ہے نا، ایک نوٹ، وہ ابھی تک زندہ ہے۔ اس سوچ کو ہم نے ختم کرنا ہے، لیکن یہ سوچ ختم ہونے میں بہت ٹائم باقی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر بٹوارا ہوا تھا بڑے صغیر پاک و ہند کا، تو پھر زیادہ تر میجورٹی مسلمانوں کی ہندوستان کیوں رہ گئی، پاکستان کیوں نہیں آئی؟ ہوا تو کچھ یوں تھا کہ برے صغیر میں تو بٹوارا ہوا تھا اسی بنا پر، لیکن جو اس وقت کے حالات تھے اور جو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب وہاں سے لوگ موو کر رہے تھے، شاید آپ کو بھی علم ہو، ٹرینوں کی ٹرینیں مار دی جاتی تھیں، تو لوگوں نے یہ سوچا کہ یار ہمیں مرنے سے اچھا ہے کہ ہم ادھر ہی مقیم ہو جائیں، تو میرے خیال سے یہ چیز ہے، اس پہ مجھے زیادہ علم نہیں ہے، آگے میں آپ کو اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لیکن جو ہندوستان میں مسلمان رہ رہے ہیں وہ بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں، انہیں ہر طرح کی اپرچونٹیز مل رہی ہیں وہاں پر، لیکن میں آپ کو بتا دوں ان میں مقابلہ، ہندو اور مسلم میں مقابلہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک ہیں۔ یہاں ہمارے اندر مقابلہ نہیں ہے، یہاں پہ ہیں مسلمان، تو یہاں پہ مقابلہ کس چیز کا؟ سنی کا شیعہ سے، شیعہ کا دیوبندی سے، یہاں یہ چیز ہے، اور میری نظر میں یہ چیزیں ایک کہہ لیں کہ بزنس ہے، ٹھیک ہے، آپ جتنا بولیں گے، جتنی چیز اٹھائیں گے، اتنے آپ پاپولر اور مشہور ہوں گے،
تو وہاں پہ کمپٹیشن ہے, یہاں پہ کمپٹیشن نہیں ہے. یہاں پہ مسلمان کو ہی کھا رہا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ یار کسی تھرڈ پارٹی نے آ کے ہمیں کچھ نہیں کہنا, تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار مقابلہ تو ہونا چاہیے, چلو ہم خود ہی مقابلہ کر لیتے ہیں. یہ چیز ہے بیسک. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, سانجی اپنی خوشیاں, سانجی اپنی خوشیاں کے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے, اور جو ہم لوگ سب لوگ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے اقدامات کریں, اپنا حصہ ڈالیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.